ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل خاتم الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اسے زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے. ایسے پیدا نہیں کیا کہ جو چیز اس دنیا میں آ چکی ہے بس اب وہ اپنی مرضی کرے، جیسے اس کا جی چاہے وہ زندگی گزارے.
بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا، اور اس ضابطۂ حیات کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ تم کسی کا نقصان نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اگر تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو تو پھر اسے چھوڑو بھی نہیں۔ یعنی جب ظلم حد سے بڑھ جائے، زیادتی حد سے بڑھ جائے، تو قرآن اور حدیث نے اس کا اصول بیان کیا ہے کہ اسی حساب سے اس سے بدلہ لو۔ بدلہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ظلم رک جائے گا۔ اگر ظالم کو مسلسل چھوٹ دی جائے گی، جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے رہتے ہیں، مظلوم ظلم سہتے رہتے ہیں، قوانین غریبوں کے لیے بنتے ہیں، پیسے والوں کے لیے، امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے قانون کا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر ظلم حد سے بڑھتا ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ پھر وہ لوگوں پر رحم کرنے والے نہیں ہوتے، ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس دور میں ہر بندے کی تقریباً یہ خواہش ہے کہ بس جس قدر ہو سکے میری دنیا بہتر ہو جائے، میں اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کر لوں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد سکھی ہو جائے، یہ پریشان نہ ہو، کسی کی محتاج نہ ہو، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ زندگی صرف عیش و آرام کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اور اس کی بہترین مثال خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، ظالموں کو ظلم سے روکا، انہیں ظلم سے باز رکھا، اور مظلوم کے ساتھ ہر طرح کی معاونت کی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ انصر اخاک فہو ظالم او مظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اور یہ بات بڑی عجیب تھی کہ مظلوم کی مدد کرنے والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو ظلم سے بچانا ہے، ظالم کی مدد کیسے ممکن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، وہ ظلم کرنے سے رک جائے گا تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اگر وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے گا تو آج یہ ایک پہ ظلم کر رہا ہے، کل دوسرے پہ کرے گا، پھر تیسرے پہ کرے گا، اس کا یہ ظلم کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو کہ وہ ظلم کیوں کر رہا ہے، کس بنا پر کر رہا۔ ہمارا معاشرہ اس کی بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، زیادتی کرنے والا طاقتور ہے، تو ہم غریب کو کہتے ہیں کہ ضرور تو نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی، ضرور تو نے کوئی نہ کوئی بدتمیزی کی ہوگی،
ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا. اور یہ ایک بڑی بھیانک چیز ہے کہ انسان اس بات کو نہ سمجھے اور اپنے معاملات کے اندر الجھا رہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کفر اور اسلام کے متعلق جو فرق ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کو سبق سکھاتے ہیں، ظالموں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اپنے مال کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہوتا ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ آخرت کو خرید لیتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کے بدلے میں، کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو جائے، کفر کا خاتمہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو. کیونکہ جب بھی کفر اور اسلام دونوں ساتھ چلتے ہیں تو ہمیشہ کفر نے دغا بازی کی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کفر نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو. قرآن اس بات کا گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کفر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید کی روشنی کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں. واللہ متم نورہ. ان کی پھونکوں سے قرآن و سنت کی روشنی بجھنے والی نہیں ہے. اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون. اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند سمجھیں. اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. 1.5 ارب سے زیادہ. اور اس سے کم تعداد ہے کفر کی. پوری دنیا کا کفر اکٹھا کر لیں آپ، پوری دنیا کا کفر، جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں، ان سب کو جمع کر لیں، ان کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کم ہے. اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. پھر بھی کفر مسلمانوں پر غالب ہے. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، کتنے لاکھ کی آبادی ہے، لیکن اس کا ڈنڈا پوری امت مسلمہ پہ چل رہا ہے. اور دنیا کفر سارا اس کے ساتھ متحد ہو کر کھڑا ہوا ہے. اور 58 سے زیادہ اسلامی ممالک وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے باپ دادا کے حکم کے منتظر ہیں، جن کے ٹکڑوں پر وہ پلنے والے لوگ ہیں. اور بے سر و سامانی کے عالم میں فلسطین یا برما یا افغانستان یا دیگر جگہوں پر مسلمان بے یار و مددگار پھر بھی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کفر کے ساتھ ٹکرا جائیں. اور 58 ممالک کے مسلمان اور ان کے حکمران، ان کی حکومتیں، ان کی افواج اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ہمارا باپ ہمیں حکم دے کہ اب تم یہ کرو تو ہم کوئی قدم اٹھائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث اللہ کی قسم بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر یہ حالات آج نہ بھی ہوتے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن آج وہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کفر تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکھا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے.
جس طرح دسترخوان لگا ہوا ہو، انواع و اقسام کے کھانے ہوں، اور کئی دنوں سے بھوکا انسان اس کے سامنے آپ دسترخوان رکھیں، وہ کسی چیز کا تکلف نہیں کرے گا کہ یہ آئے فلانا آئے پھر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ اسے بھوک کی شدت نے اس قدر بے حال کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی کوشش کرتا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کفر تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے گا، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے کوئی فرق کیا جا رہا ہے کہ جن کو مارا جا رہا ہے یہ سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، فلانے ہیں فلانے؟ نہیں، بس ایک ہی چیز ان کے سامنے ہے کہ یہ مسلمان ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں مارو۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان میں عورتیں ہیں، ان میں بچے ہیں، ان میں بوڑھے ہیں، ان میں جوان ہیں، ان میں معذور ہیں، ان میں بیمار ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ ہسپتال ہے، یہ گھر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بس مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے تو مٹانا ہے، اس کے لیے دنیا بھر کا کفر جمع ہو چکا ہے، اور مسلمان ان کو الجھا دیا گیا۔ کبھی ابھی ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے، کوئی ورلڈ کپ میں لگا ہوا ہے، یہ ختم ہوتا ہے تو ایشیا کپ شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو کوئی اور بیماری شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو آپس میں اندرونی معاملات کے اندر ان کو الجھا دیا جاتا ہے، یہ کفر کی طرف متحد نہ ہو سکے، یہ آپسی معاملات کے اندر اس طرح الجھے رہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لہو و لعب یعنی کھیل کود تماشا، اس کے اندر الجھا دیا گیا امت مسلمہ کو۔ مقابلے بازیاں ہو رہی ہیں مسلمان بیٹوں بیٹیوں کے درمیان، فیشن کے مقابلے بازی، گانے کی مقابلے بازی، ڈانس کی مقابلے بازی، کھیل تماشے کی مقابلے بازی، کون پہلے جیتا، کس نے کیا کیا، کس نے ایوارڈ لیا، کون ہارا، ان چیزوں کے اندر ہمیں الجھا دیا گیا۔ اور اس کے برعکس کفر دن بدن غالب آتا جا رہا ہے، مسلم حکومتیں، مسلم حکمران، مسلم ممالک ان کے سامنے زیر دست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک وقت آئے گا کفر تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر۔ جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ بات عجیب تھی، کیونکہ اس وقت کفر زیادہ تھا، مسلمانوں کی آبادی کم تھی، پھر بھی وہ مسلمان کافروں پر غالب تھے، اور پھر ایک وقت آئے کہ کافر مسلمانوں پر غالب ہو جائے تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم کفر کے مقابلے میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام مزید حیران ہوئے کہ اب تعداد کم ہے، ہم کفر پر غالب ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں اللہ ہمیں فتح نصیب فرماتا ہے، وہاں اسلام کا جھنڈا گڑ جاتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری تعداد بھی زیادہ ہو اور پھر ہم مغلوب ہوں، کفر ہم پر غالب آ جائے؟ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات اسی طرح ہی ہے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، کفر کی تعداد تمہارے مقابلے میں کم ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے،
مولوی صاحب نے جو بیان کر دیا، جیسے بیان کر دیا، ہم نے سن لیا، ٹائم دیکھ لیا، پورا ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مسجد جانے، مدرسہ جانے، بیان جانے، مولوی جانے، ہمارا کیا تعلق؟ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے اور اس میں سے سوال نکالتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تجسس بڑھتا چلا جاتا تھا ان کا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ گویا کہ ہر بندے کی صرف یہ خواہش ہوگی کہ بس میں بہتر سے بہتر ہو جاؤں، وہ چاہے اس وقت کا عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، امام ہو، خطیب ہو، عام بندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری زندگی بہتر ہو جائے، سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو، ورنہ تقریباً ہم اس کنویں میں نہائے ہوئے ہیں سارے۔ وہ عالم ہے تو پیٹ اس کو بھی لگا ہوا ہے، بیوی بچے اس کی بھی ہیں، ضروریات زندگی اس کی بھی ہے۔ وہ دنیا والوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی آمدن ہے، وہ چاہتا ہے میری بھی ایسی ہونی چاہیے۔ صاف ظاہر ہے ضروریات زندگی تو سب کے ساتھ ہے نا۔ وہ امیر ہے تو کہتا ہے میرے پاس ایک فیکٹری ہے تو اب 2 ہونی چاہیے، 2 ہیں تو کہتا ہے 4 ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کے بندے کو دیکھ لیں، مجھ سمیت تقریباً ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اب یہ ہو جائے، وہ ہو گیا، اب اس سے اچھا یہ ہو جائے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ ہم میں سے بہت ہی کم وہ لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ جتنا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا میرے لیے کافی ہے۔ بہت کم لوگ ہوں، ہزاروں میں سے کوئی آپ 2 4 یا 10 ڈھونڈ کر نکالیں گے تو جا کر ملیں گے جو واقعتاً اس بات پر راضی ہوں گے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کا شکر ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ ورنہ ہر دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے اس سے بہتر ہو، اس سے بہتر ہو۔ فرمایا حب الدنیا، تم دنیا کو پسند کرو گے، دنیا کا مال و متاع، اس کی عیش و عشرت، اس کی رنگینیاں، اس کے حالات، اس کی چیزیں تمہیں اچھی لگنے لگیں گی۔ وکراہیت الموت، موت سے تمہیں ڈر لگے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے جو پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کہ تم نے قیامت کے متعلق کیا تیاری کی ہے کہ تم کہہ رہے ہو قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، تم نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ تو وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے تو یا اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے یا اس کے مصطفیٰ کی اطاعت میں گزرتا ہے، یہ میری تیاری ہے۔ اور ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، 2 4 پیسے جیب میں ہوں تو اور خوف بڑھ جاتا ہے، اچھا موبائل، اچھی چیز جیب میں ہو تو اور خوف بڑھ جاتا ہے، اس علاقے سے اس وقت نہیں گزرنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ موت کا خوف ہمارے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے، ہماری جان بچ جائے، مال بچ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بس کسی طریقے سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کو پسند کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ جب تمہاری یہ حالت ہو جائے سمجھ لینا کفر تم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ آج دیکھیں 58 اسلامی ممالک اور ان میں سے بہت سارے ممالک کے پاس ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، افواج موجود ہیں، ہر قسم کا محکمہ موجود ہے، اس کے باوجود کفر کے سامنے وہ دستے سوال ہے، اور کفر ان کو جیسے نچاتا ہے، جیسے بندر کو مداری نچاتا ہے، جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح بندر کودتا ہے، اس طرح اچھلتا ہے، اسی طرح آج امت مسلمہ کو نچایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ ناچ رہی ہے۔
ان کے اندر سے حیا ختم کر دیا گیا، غیرت ختم کر دی گئی، ایمان ختم کر دیا گیا۔ آج آپ کسی سے بھی کہیں کہ آپ کے گھر میں گانے بج رہے تھے، وہ کہتا ہے یار وقت کی ضرورت ہے، کیا کرے۔ آپ کی بیٹی بے پردہ ہو کے جا رہی تھی، کہتا ہے کیا کریں، وہ دنیا کے ساتھ بھی تو مل کے چلنا ہے۔ آپ کی شادی بیاہ میں یہ ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے کیا کریں، حالات کے ساتھ مجبور ہیں، دنیا کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ اور کسے کہتے ہیں بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی نئی شے ہے؟ یہی چیزیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بس ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہماری دعائیں بھی ان کو دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پیٹ میں حلال نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، اللہ 40 دن تک اس کی کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ نفل نوافل تو دور کی بات رہے، فرض عبادت بھی اس بندے کی قبول نہیں ہے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا۔ اور ہم میں سے تو اکثر کی گزر بسر کہیں نہ کہیں سے ہوتی رہتی ہے، نہ اللہ کا دیا ہوا پورا ہوتا ہے، نہ ایمان ہمارے کام آتا ہے، یا بے ایمانی مجھے تیرا آسرا۔ ایسی حالت میں پھر کفر مسلمانوں پر غالب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ایک تحریک چلاتے ہیں، فلاں چیزوں کا بائیکاٹ کرو، کفر کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرو۔ وہ ایک تحریک کی شکل ہوتی ہے، چند دنوں کا غبار ہوتا ہے، جس طرح سمندر کے اندر ایک بڑی بڑی لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر تحریک اس طرح اٹھتی ہے، 2-4 دنوں کے بعد اس کو دبا دیا جاتا ہے، پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہمارے گھروں میں وہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کی ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ ہم پاس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی کیا ہوا، ہم نے تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ وجہ ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، برائے نام ہم مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک واضح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ قرآن باقی نہیں رہے گا مگر رسمی طور پہ اس کو پڑھا جائے گا۔ لا یبقی من القرآن الا رسمہ، کبھی کسی موقع پر قرآن کی باری آئے گی تو اس کو استعمال کیا جائے گا، قرآن کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ قرآن کا مقصد، قرآن کی اہمیت، اس کی وجہ آنے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ بس کوئی غمی آ گئی، قرآن سر پہ اٹھا لیا، خوشی آ گئی، قرآن سر پہ اٹھا لیا، کچھ ہو گیا، قرآن کو سامنے بیچ میں لے آئے۔ اس کے اندر کیا ہے یہ پڑھنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا، پڑھانے والے کو بھی علم نہیں ہوتا۔ قاری صاحب پڑھا رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ سے لے کے والناس تک وہ سارا قرآن بچے کو پڑھا دیتا ہے، قاری صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، جس بچے کو پڑھایا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے، بس وہ الفاظ وہ بھی رٹوا رہا ہے، وہ بھی رٹوا رہا ہے، اس کے اندر کیا اللہ نے بیان کیا، کیوں بیان کیا، اس سے نہ استاد واقف ہے نہ شاگرد واقف۔ تو کسے کہتے ہیں آپ قرآن باقی نہیں رہے گا مگر وہ رسمی طور پہ رہ جائے گا؟ یہ ہے، کیونکہ یہ تو راہ ہدایت تھی، لوگوں کے لیے سمجھ کی کتاب تھی، اسی کے اندر مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، چور کو چوری سے روکنا، زانی کو زنا سے روکنا، قاتل کو قتل سے روکنا، لوگوں کو انصاف دلانا، ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، یہ سارا کچھ اس کتاب کے اندر موجود تھا، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہے نہ پڑھانے والے کو معلوم ہے۔ فرمایا وَلَا يَبْقِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام بھی باقی نہیں رہے گا مگر لوگ نام کے مسلمان ہوں گے، باپ دادا مسلمان تھے، خاندان پیچھے سے مسلمان تھا، یا کچھ لوگ کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوئے مسلمان ہو گئے، عملاً ان کے اندر اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کو ہم اپنے اندر پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، ہم لوگ کتنے مسلمان ہیں، ہم کتنے اسلام کے پابند ہیں، ہم کتنے اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سچا ثابت نہیں ہو رہا کہ وَلَا يَبْقِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور اسلام کی حقیقت ختم ہو چکی ہوگی؟ کیا ہمارے اندر ایسا نہیں ہو چکا؟ فرمایا علماء شر تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے رہنے والے علماء، ان کی اکثریت بدترین علماء کی ہوگی۔ تحت شر تحت عظیم السماء، بدترین قسم کے لوگ علماء ہوں گے۔ آج دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے کو دلیل پیش کریں، وہ آگے سے یہ کہہ کر رد کر دے گا ٹھیک ہے یہ دلیل ہے لیکن ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی اس کے نزدیک نہ قرآن کی کوئی حیثیت ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی حیثیت ہے۔ میرے امام نے، میرے مولوی نے، میرے مقتدی نے، میرے مفتی نے، میرے مسلک نے اسے قبول نہیں کیا، جاؤ اس کو سائڈ پہ لے جاؤ، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علماء شر تحت عظیم السماء، اس قوم کے علماء، آسمان کے نیچے رہنے والی قوم کے علماء بدترین قسم کے علماء ہوں گے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو حق گو ہوں گے، حق بیان کرتے ہوں گے، حق پر عمل پیرا ہوں گے۔ میکسیمم کیا ہوں گے؟ میکسیمم زیادہ سے زیادہ برے لوگ ان کے پاس جا کر فتوے لیں گے، ان سے جا کر مسئلے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کے کنارے پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، ہدایت سے دور ہوں گے، اسلام سے دور ہوں گے، عملاً ان کے اندر اسلام کی کوئی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ ہر طرف سے رنگینی، ہر طرف سے خواب و خیال، ہر طرف سے عیش و عشرت، بس پیشے ان پہ نچھاور کیے جائیں، ویلے ان پہ ڈالی جائیں، نعرے بازی ان کی جائے، ان کی گاڑی کو اتنا سپیڈ کے ساتھ لے جا کر ٹھوکو کہ ستیہ ناس ہو جائے، یہ ان کی اصل حقیقت ہوگی۔ مساجد عامر وہی خراب من الہدی، چوتھی چیز فرمایا مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی مضبوط ہوں گی، بڑی ٹیپ و ٹار والی ہوں گی، دیدہ زیب ہوں گی، دیکھنے کو دل کرے گا، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت وہاں سے نہیں ملے گی، فتنہ فساد وہاں سے ملے گا، شر وہاں سے ملے گا، کفر وہاں سے ملے گا، لوگوں کو طعن و تشنیع وہاں سے ملیں گے، وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ دیکھنے کو وہ مسجد ہوگی، دیکھنے کو وہ اللہ کا گھر ہوگا، دوسرے لفظوں میں وہ کفر کا، وہ شرک کا، وہ فتنوں کا اڈا ہوگا، لوگ اس کو کسی بھی نام سے یاد کریں گے۔ فرمائے جب یہ چار چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، چار چیزیں کون سی؟ لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی نہ رہے مگر رسمی طور پہ، ولا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام بھی باقی نہ رہے مگر صرف لوگ نام کے مسلمان ہوں۔ علماء شر تحت عظیم السماء، کائنات کے اندر رہنے والے علماء کی اکثریت بدترین علماء کی ہوگی۔ مساجد عامر وہی خراب من الہدی، مسجدیں خوبصورت، ٹیپ ٹار، مضبوط ترین مگر ہدایت سے خالی۔ جب یہ چار چیزیں تمہارے اندر آ جائیں اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ لوگوں کی شکلیں بگاڑ دے گا، اللہ لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ ایمانداری سے بتائیے، میں بھی اپنے گربان میں جھانک کے دیکھوں، آپ بھی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر اس وقت پوری نہیں ہو چکی؟ پھر کیوں کفر ہم پر نہ ٹوٹ پڑے؟ کیوں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو؟ ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو اور ہم نے وہ کسر پوری نہ کی ہو؟ کون سا وہ کام ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہو اور ہم نے وہ نہ کیا ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہوا، کشمیر کے ساتھ ظلم ہوا، افغانستان کے ساتھ ہوا، برما کے ساتھ ہوا، فلاں کے ساتھ ہوا، تو ہم کس گڑھے میں ڈوبے ہوئے تھے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟
اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ظلم و ستم، یا دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا کیا کردار ہے اس میں؟ کیا ہم کفر کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں؟ ان کی اشیاء کو خریدنے والے، ان کو استعمال کرنے والے، ان کے سامنے بچ جانے والے لوگ ہم نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہماری حکومتیں ایسی ہیں، ہم پر غلط قسم کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر غلط قسم کے لوگ مسلط ہیں۔ ان غلط قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ ان کو لانے والا کون ہے؟ ہم نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی آگے الیکشن آنے والے ہیں، آپ دیکھیے گا، وہ اس مسجد کے نمازی ہوں، اگلے اس کے ہوں، اس کے ہوں، اس کے ہوں، 20 قسم کے لوٹے کھڑے ہو جائیں گے، بکاؤ مال کھڑا ہو جائے گا، جو اپنی اپنی پارٹیوں کی طرف آپ کو بلا رہا ہوگا، ہم آپ کی گلی بنوا دیں گے، آپ کا گٹر بنوا دیں گے، آپ کی سڑک بنوا دیں گے، آپ کا گھر بنوا دیں گے، ہمیں سپورٹ کرو۔ ان ظالموں کو، چوروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو لانے والے ہم لوگ ہیں۔ پھر بھگتیں، جو ہو رہا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھے پھر، جبکہ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ ہماری خودکشی ہے، یہ ہماری اپنی بدبختی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی مہاریں ان کو تھمائی ہیں کہ ہمیں جس طرح لے کے چلنا ہے لے کے چلو، جہاں کہو گے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے، جہاں کہو گے کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے حق میں نعرے بھی لگائیں گے، تمہارا ساتھ بھی دیں گے، پھر اس کے بعد تم ہماری ماں بہن ایک کرتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ پھر شکوہ کس بات کا، پھر شکایت کس بات کی، پھر ظلم و ستم پر چرچے کس بات کے، جب ساری چیزیں ہماری اپنی کی ہوئی ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آتی ہے، جو تم پر عذاب آتا ہے، جو تم پر تکلیف آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم نے اس کے لیے راستہ کھولا ہوتا ہے، اس مصیبت کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس عذاب کے لیے، اس تکلیف کے لیے تم نے جد و جہد کی ہوتی ہے، تم نے اس کو دعوت دی ہوتی ہے، وہ تب تمہارے اوپر آتی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ تو لا تظلمون نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے پچھلی سائڈ پہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، چھوٹا سا سوراخ، کبھی کھجور کی گٹھلی کے پیچھے دیکھیں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جتنا یہ سوراخ ہے نا، میں تو اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ خود ظلم کرتے ہیں ہم، خود ہم ظالم ہیں، خود ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، خود اپنی جان کے دشمن ہیں، پھر ہم کس طرح مسلمانوں کی مدد کے لیے جائیں گے؟ کس منہ سے ہم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو ہی بندے کا بچہ نہیں بنا پا رہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔